اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات اور ان کی آل اولاد کے اوپر۔ ناظرین کرام، پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان مدثر فاروقی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پینل موجود ہے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، میرے ساتھ موجود ہیں میرے ہر دل عزیز اور دل کے قریب جناب مولانا قاری حافظ حامد رضا صاحب۔ آپ بہترین نعت اور حمد و ثنا پیش کرتے ہیں، نہ صرف کراچی پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لوگ آپ کی آواز سے مستفید ہوتے ہیں، آپ کی نعت اور حمد و ثنا سننے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور میرے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آج موجود ہیں جناب مولانا قاری اسد یاسین صاحب۔ لاسٹ ٹائم پینل پہ آپ کے ساتھ موجود تھے۔ آپ شیخ سعد نعمانی اکیڈمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وہ اکیڈمی ہے جو حفاظ کرام، ائمہ اور قراء تیار کرتی ہے۔ جی ناظرین کرام، میں ان سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جناب مولانا قاری اسد یاسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. جی ناظرین، یہ تھے جناب مولانا اسد یاسین صاحب، بہترین تلاوت قرآن پاک فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں بے شک اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر سے، کیونکہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ سیام، ماہ رمضان مجھے اور آپ کو اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کو صبر کا درس دیتا ہے۔ فجر سے لے کر اور مغرب تک آپ جتنی مرضی بھوک اور پیاس میں ہوں، لیکن آپ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ یقیناً صبر سے کام لیتے ہیں۔ جتنی مرضی آپ کے پاس مراعات ہوں، اختیارات ہوں، جتنی مرضی آپ کے پاس انوار و اقسام ہوں، اللہ کا دیا ہوا حلال رزق ہو، لیکن آپ اس چیز کو چھوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ اللہ کی صبر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی چیز نہیں کھاتے، چاہے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نقصان آپ کے کسی چھوٹے بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دے کے شاید اس دنیا میں اللہ آپ کو معاف کرنا چاہتے ہوں۔ اپنے گناہ کے اوپر اللہ سے توبہ کرتے رہیں، اپنے نقصان کو اللہ کی رضا سمجھ لیجئے۔ اگر ہم اور آپ سمجھیں کہ یہ سب میرے اللہ کی رضا ہے تو ہمارے دل مطمئن رہیں گے۔ دنیا میں ہمارے آباء و اجداد آئے اور چلے گئے، جب ان کی اموات ہوئی تو ہم نے یہ سوچا کہ بے شک صبر کیا کہ یہ میرے اللہ کا حکم تھا کہ وہ ہمارے ساتھ 50-60 سال 70 سال ہمارے ساتھ رہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، کیونکہ یہ جانیں، یہ مال، یہ اولادیں سب میرے اللہ کی امانت ہیں۔ اللہ جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے، اور جب چاہے اللہ واپس لے لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ یہ تو سارے میرے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ دنیا کی بناوٹ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرا اور آپ کا دنیا کے اندر وجود میں ہونا اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارا اپنے پلے تو کچھ نہیں ناظرین کرام، جو کچھ ہے میرے رب العالمین کی دین ہے، میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ہم ان کے امتی ہیں۔ اگر ہماری کوئی بات ہے تو ہمیں یقیناً صبر سے کام لینا ہے۔ ہمارا کوئی اپنا گزر جائے، ہم اس کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا صدقہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہم نیک کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف نہ صرف رمضان شریف بلکہ پورے سال کے 12 مہینے ہمیں ہر معاملے میں صبر کے ساتھ کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے۔ اس سے اللہ بھی راضی ہوں گے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوگی، معاشرہ بھی تخلیق ہوگا، بہن بھائی بھی راضی ہوں گے، محلے والے بھی راضی ہوں گے، دوست احباب بھی راضی ہوں گے، ماتحت والے بھی آپ کے ساتھ راضی رہیں گے۔ اگر کسی آدمی نے آپ سے کوئی غلط کام کر دیا، آپ کو پتہ ہے آپ صبر کر لیجئے، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے، یہ سوچ کے کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا بندہ ہے، آج میں اسے معاف کرتا ہوں، کل اللہ رب العالمین ہمیں معاف کریں گے۔ اگر ہم یہ سوچ کے صبر بڑھائیں گے تو اللہ ہمارے ظرف کو بڑھا دے گا، ہمارے رزق کو بڑھا دے گا، ہماری عزتوں کو بڑھا دے گا، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزتیں اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر میں نے اور آپ نے صبر کیا، اپنے کسی نقصان پہ، کسی بات پر، کسی عمل پر، کسی نے کوئی سخت بات کہی، کسی رشتہ دار نے کہہ دی، کسی بہن بھائی نے کہہ دی، اور آپ نے حقوق العباد سمجھ کے اس کو معاف کیا، اور آپ نے اس بات پہ صبر کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے، انشاءاللہ یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا، آپ اس کی اصلاح کیجئے اپنے صبر کے ساتھ۔ ناظرین کرام، میرے ساتھ پینل پہ موجود ہیں جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب، اس بات پر سوال لیتے ہیں۔ جناب آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا صبر کے اوپر، آپ اس کے متعلق کیا بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مدثر فاروقی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ سر، آپ تشریف لائے میرے پروگرام کے اندر۔ اتنے بہترین پروگرام نے آپ نے فقیر کو مدعو کیا اور لب کشائی کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کے موضوع کا انتخاب ہے، اس پر بھی آپ کو صد سلام، کہ یہ جس طرح آپ نے
انٹرو میں اور آغاز میں بہت ساری بات کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موضوع ہے جو رمضان کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح انسان کے ساتھ، جسم کے ساتھ اس کی روح کا تعلق ہے. کیونکہ روزہ ہے ہی، آپ نے خود کہہ دیا کہ صبر کا نام ہے. روزہ جب اس کی تعریف ہم فقہ میں پڑھتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع او کما قال، کہ روزہ اصل میں انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے باز رکھتا ہے، اور باز رکھنے کو ہی صبر کہا جاتا ہے. تو رمضان ایک بہترین پلیٹ فارم ہے، رمضان ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس، جس سے ہم اپنی زندگی کا یہ جو مرحلہ ہے صبر والا، اس پہ ہم عملی طور پر تیار ہو سکتے ہیں. رمضان ہمیں زبردستی تیار کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اب جہاں تک صبر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب سے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں 6 رکوع میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور یہ مدثر بھائی تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا، تذکرہ ہو رہا ہے اہل کتاب کا. اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کو یاد دلا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، ہم نے تمہیں ساری امتوں پر فضیلت دی تھی، ہمیں تمہیں سب پر اعلیٰ کیا تھا. کیوں؟ ہم نے یہ تمہیں مختلف احکامات دیے تھے، ان میں سے ایک حکم اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہا ہے. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب پریشانی آئے تو صبر سے کام لینا ہے. جب پریشانی آئے تو تم اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھا دو تو پریشانی تمہاری حل ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں جب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، مالی نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی معاشرتی نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ مختلف چیزوں میں حل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. حالانکہ جب وہ مسلمان ہے، جب اس کا تعلق قرآن سے ہے، تو قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صبر سے جو نا آپ مدد طلب کرو. اگر تمہیں یہ تکلیف دور کرنی ہے تو صبر کرو. صبر ہے کیا؟ صبر کیا چیز ہے؟ اس کو اور نماز قائم کرو. ہاں، نماز سے صبر. نماز صبر ہے کیا؟ ذرا اس کو میں تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ایسا عقدہ ہے نا، بعض دفعہ کھل نہیں پاتا. اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں صبر کی تعریف کر رہا ہے، صبر کرنے والوں کی. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اب قرآن خود تعریف کر رہا ہے، قرآن خود ایکسپلینیشن پیش کر رہا ہے ان افراد کی جو صبر کرنے والے ہیں. فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی بیماری پہنچتی ہے، جب کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے، جب کوئی جانی نقصان پہنچتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ الذین، یہ لوگ وہ ہیں، قالوا کہتے ہیں، انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. بے شک اللہ ہی کی یہ طرف. یعنی اپنے نفس کو، اپنے دل کو مطمئن کر لینا، اللہ کی تقسیم پر یہ صبر ہے. یعنی یہ رب العالمین نے مجھے بیٹا دیا، یہ اس کا شکر ہے. آج وہ بیٹا اس نے واپس لے لیا، اس کی تقسیم ہے. اگر اس نے مجھے حسن میں زیادہ گورا نہیں بنایا تو یہ اس کی تقسیم ہے. اگر اس نے مال میں میرے پڑوسی کو گاڑی بھی دی ہے، اس کے پاس بنگلہ بھی ہے، اور میں کرائے پر رہ رہا ہوں، یہ اس کی تقسیم ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو فٹ پاتھ پر رہ رہے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو یہ صبر کا بنیادی مفہوم ہے کہ یہ نعرہ ہے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. یہ تو قرآن کی تعریف کی بات ہو گئی. یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں الایمان نصفانی، ایمان 2 قسموں کے اندر تقسیم ہے. بے شک الایمان نصفانی فنصف فی الصبر ونصف فی الشکر. فرماتے ہیں آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے. یعنی زندگی کمپلیٹ ہو گئی. خلاصہ ہو گیا آپ کا کہ اگر آپ کوئی شخص ان 2 چیزوں کو اپنا لے نا، اپنی زندگی میں شکر اور صبر کو اپنا لے، تو اس کی زندگی سفل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہے نا کہ جس نے شکر کیا اور صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس کو مزید اجر عطا فرمائے. ہاں، یہ تو 13ویں پارے کی آیت ہے. ماشاءاللہ 13ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بے شک یہ اس کا فلسفہ ہے. جی میں تھوڑا سا اس بات کو روک کر میں بنیاد کی طرف جاؤں گا. سورہ ملک میں اگر میں ہم آپ جائیں، سے اس کے اوپر بات کروں گا ایک بریک کے بعد. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. جب تک ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. آپ بہت ہی اچھا بیان فرما رہے تھے جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. میں ایک دفعہ پھر مشکور ہوں، آپ نے پروگرام میں تشریف لائے حضرت، اور بہترین آپ بات فرما رہے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
کہ جس نے شکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید عطا فرمایا. جی حضرت کیا فرمائیں گے؟ میں بات کر رہا تھا بنیاد کی. بنیاد میں اگر ہم دیکھیں نا سورۃ الملک میں تبارک الذی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ بالکل بنیاد ہے. اصل میں ہم قرآن سے بے تعلق ہو چکے ہیں, قرآن کے مفاہیم کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, ورنہ قرآن کہہ رہا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اس کتاب میں کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا بیان موجود نہ ہے. آج دیکھیں جو غیر مسلم ہے وہ ریسرچ کر کے اس قرآن سے فائدہ اٹھا رہا ہے, مگر مسلمان قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور فائدہ تلاش کر رہا ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جو امت میرے ذکر سے غافل ہو جائے گی ناظرین اکرام اس کے اوپر معیشت کو سخت کر دیا جائے گا, اس کی اکانومی کو ٹائٹ کر دیا جائے گا, اس کے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا. یہ راہ ہدایت کی جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے نازل کی, یہ ہماری اور آپ کی شفاعت, ہماری اور آپ کی مغفرت, ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے قرآن پاک اتارا گیا ہے. جی اب اللہ رب العالمین یہاں بنیاد میں مدثر بھائی میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ مجھے موقع دیں, بعد میں کمپلیٹ کروں. فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اے انسان تجھے زندہ کیا کیوں ہے, تجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ اس لیے بھیجا ہے کہ لیبلوکم ایکم, اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تم میں سے کون احسن عملا, بہتر عمل کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہی مال عطا فرمایا ہے, اللہ رب العالمین ہی گاڑی عطا فرماتا ہے, اللہ رب العالمین ہی بینک بیلنس عطا فرماتا ہے. پھر ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک حادثہ ہوتا ہے, وہ چیز ہم سے چھن جاتی ہے. تو یہ فلسفہ سمجھنے والا ہے, اس لیے کہ اللہ آزما رہا ہے, اس نے دیا, اب دینے پر بندے نے شکر ادا کیا, اب وہ آزما رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر کے میرا فرما بردار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا. جب فرما بردار بنتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ دوسرے پارے میں انعامات ذکر کر رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو تم نے اگر صبر سے مدد طلب کر لی, تم اگر صبر کے ذریعے مضبوط ہو گئے. کیا مطلب یہ کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچی, کوئی مصیبت پہنچی, کوئی مشکل آئی تو واویلا نہیں کرنا, اس کو پکڑ کر نہیں بتانا حامد بھائی میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا, اس کو پکڑ کر نہیں بتانا یار میں تو اتنے عرصے سے بیمار ہوں, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں, ایسا لگتا ہے بیماریاں میرے گھر کا راستہ دیکھ لیے. یہ وہ جملے ہیں جو ہم کہتے ہیں. اللہ رب العالمین آزما رہا ہے کہ اے میرے بندے. اور دوسرا مجھے آیت ذہن میں آئی 27 پارے کی آیت مبارکہ ہے, اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. اللہ جو مصیبت تم پر آتی ہے نا وہ اللہ کی عطا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی نا کہ اے صدیق اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو ایسے ہی بخش دے گا, تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیسے بخش دیے جائیں گے؟ فرمایا اے صدیق کبھی تمہیں کانٹا چبھ جاتا ہے, کہیں تمہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے, کبھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کبھی تمہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے. جب وہ تمہیں نقصان پہنچتا ہے تم صبر کرتے ہو تو اللہ رب العالمین آج گویا اپنے فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. فرشتوں تمہیں یاد ہے نا تم نے ہی کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ دیکھو نا میرا بندہ مدثر ہے, آج اسے تکلیف پہنچ رہی ہے, آج اسے نقصان پہنچ رہا ہے, مگر وہ کسی سے اظہار نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے یا رب العالمین انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی تیرے ہیں ہمارا مال بھی تیرا ہے. تو فرمایا اے صدیق اکبر, حضور نے فرمایا صدیق اکبر جب تمہیں کوئی کانٹا چبھتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے اور تم صبر کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اس کے بدلے بخش دیتا ہے. یہ کیسا انعام ہے اللہ رب العالمین کا کہ بے صبری کرنے والا مزید گناہگار ہوتا ہے اور صبر کرنے والا مزید انعامات پاتا ہے. صبر میں بھی انعام ہے, شکر میں بھی انعام ہے. اس لیے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں میں سے کوئی چیز کمی پیشی کر دے تو اس پر صبر کرو گے تو پھر وبشر الصابرین کا تمغہ بھی تمہیں ہی عطا کر دوں گا. حضرت بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا, بلکہ ایمان کی حلاوت میں اور آپ نے اضافہ فرمایا, بڑی پرنور اور بڑی پرمسرور آپ نے بات کی. یہ بتائیے حضرت آپ ماشاءاللہ سے اتنی اچھی بات کر رہے ہیں, ہمارے اندر سے شکر ختم ہو گیا. آج ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم اس سے زیادہ کی طلب کرتے ہیں. اگر آج سے 20-25 سال پیچھے دیکھا جائے تو بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہمارے پاس نہیں تھا جب ہم چھوٹے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ دنیا نے ترقی کی, سائنس نے ترقی کی, کمپیوٹر آ گئے, موبائل فون آ گئے, گاڑیاں آ گئیں اور بہت کچھ اللہ نے نعمتوں سے نوازا. اور اگر آپ پیچھے چلے جائیں اور تقریباً 1000 سال پیچھے چلے جائیں تو گاڑیاں نہیں تھیں, لوگ اونٹوں پہ سفر فرمایا کرتے تھے. ہم میں ناشکری بڑھتی جا رہی ہے.
اس کی کیا آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ میٹرو ون کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ لوگ آپ کو سننا، بہترین آپ بات کر رہے ہیں کہ ناشکری ختم ہونی چاہیے. بالکل جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی عطا ہے. اللہ جسے چاہتے ہیں وزیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں فقیر بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں مالدار بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غریب بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عالم بنا دیتے ہیں. مفتی عبدالرؤف مدنی بنا دیتے ہیں. کوئی ہے کہ علم کی تلاش میں نکلا ہوا ہے لیکن وہ علم حاصل نہیں کر پا رہا. کیا فرمائیں گے ہم ایسے بندے بن جائیں اللہ کے کہ واقعی ہم صبر سے کام لینے والے بن جائیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ کا ذکر اذکار کرنے والے بن جائیں؟ کیا فرمائیں گے حضرت اس متعلق؟ آپ بہت اچھی بات آپ بیان فرما رہے ہیں، اور میں آپ سے دوبارہ پروگرام کے بیچ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے انشاءاللہ میرے ساتھ 1-2 پروگرام اور آپ تشریف لائیں. میں بڑا آپ کا ممنون اور مشکور رہوں گا. جزاک اللہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ. جہاں تک بات شکر کی ہے نا، یہ دونوں ایسی ضرورتیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنا لیں نا مدثر بھائی، ہماری زندگی آسان ہو جائے. ہم یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا اس میں سے نکل جائیں. لیکن یہ بھاگ دوڑ میں ہم کیوں ہیں؟ دوبارہ یہی کہوں گا کہ ہماری تعلیمات وہ نہیں ہے، ہماری تربیت وہ نہیں ہوئی ہے. اگر ہماری تربیت وہ ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں 2 باتیں ارشاد فرماتا ہے. دوسرے پارے میں اللہ فرما رہا ہے، 11واں رکوع ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اے مسلمانوں، اے انسانوں، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے مقدر میں، تمہارے نصیب میں وہ لکھی ہوگی، وہ بہتر ہوگی تمہارے لیے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اور بہت مرتبہ ایسا ہوگا تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوں گے، تم چاہ رہے ہو کہ یہ چیز مل جائے، یہ نعمت مل جائے، یہ والی حصہ میرے حصے میں آ جائے یہ چیز، لیکن وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے برا ہوگا. کیوں؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ رکھتا ہے نا، تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. پھر وہی بات کروں گا کہ اگر آپ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے والے بن جائیں تو زندگی آسانی کے ساتھ سفل ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ گزار دو گے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ آیا شکر ہم کیوں نہیں کرتے؟ شکر کی طرف، صبر کی طرف کیوں نہیں آتے؟ بنیادی طور پر اس کا نقطہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس نقطے کو حل فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہوا ہے نا، رزق تو سارا اللہ تعالیٰ کا ہے. کائنات میں جتنا بھی رزق ہے، جو جس چیز سے نفع اٹھاتا ہے، چاہے حرام ہو یا حلال ہو، عطا کردہ تو سب اللہ رب العالمین ہی کا ہے. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں نا اس میں پاکیزہ چیزیں کھائیں. بے شک جب آپ کی نشو و نما پاکیزہ چیز سے ہوگی، مدثر بھائی یہ اتنی ضروری بات ہے، اتنا اہم نقطہ ہے. اس کا علماء کرام، اس کا اولیاء کاملین کی سیرت کو ہم پڑھ کر دیکھیں نا، تو وہ اپنے بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے لیے پاکیزہ رزق کا تلاش کرتے تھے. یعنی پیدا ہونے سے پہلے وہ ان کی پاکیزگی کی تلاش میں رہتے تھے، پاداش میں رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کی ولادت ہی کسی حرام لقمے کے سبب ہو. یہ تو بہت، یعنی اس وقت جب آپ بچپن سے بچے کی نشو و نما حلال سے، پھر بچے کی عادت ڈال دیں گے مکروہات سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے اس کو بچا کر اس کی نشو و نما کریں گے، تو پھر اس کی طبیعت کے اندر ایک عجیب سا خوبصورت پن ہوگا، ایک عجیب سی مٹھاس ہوگی، ایک عجیب سی اس کی زمین جو ہوگی وہ ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت ہوگی، اس میں تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی، اس کے اندر زرخیزی ہوگی. پھر جب ہم اسے ایک آیت سنائیں گے، جب ہم اسے ایک بات کہیں گے، جب اس کا والد اسے ایک درس کی ایک نصیحت کرے گا، بچہ فوراً مان جائے گا. بات ساری ماننے کی ہے. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے. دن میں ہم 100 سے زائد نصیحتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ آج سے آپ نے کہا نا، آج سے پیچھے دور میں چلے جائیں تو ان لوگوں کے پاس نہ موبائل تھا، نہ ان لوگوں کے پاس ٹی وی تھے، نہ ان لوگوں کے پاس اس طرح کی آج کی جس طرح کی فراوانیاں ہیں، آسائشیں، نعمتیں، یہ سب کچھ نہیں تھا. مگر وہ سب لوگ شکر گزار تھے، وہ سب لوگ صبر کرنے والے تھے. ان پر بڑی بڑی مصیبتیں ٹوٹتی تھیں لیکن وہ واویلا نہیں مچاتے تھے، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے. آج میں آپ کا پچھلا پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں بات ہو رہی تھی کہ جگہ جگہ جو ہے نا فقیر نمودار ہوئے ہیں. اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ جو ہے نا بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہ مجبور نہیں ہوئے، ایمان کی کمزوری ہے، قناعت. آپ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صبر کی کیسی مثال ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کوئی 3 دن ایسے نہیں گزرے جس میں ایک وقت کا فاقہ نہ ہو.
یہ بات سمجھنے والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اے عائشہ اگر میں حکم دوں نا تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے کے ہو کر چلیں. پھر اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فاقوں کی زندگی گزاری, کیوں جب خندق کا موقع ہے, جب خندق کھودی جا رہی ہے تو صحابہ اکرام کے پیٹ مبارک پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں تو حضور کی پیٹ مبارک پر, بطن مبارک پر, شکم مبارک پر 2 پتھر موجود ہیں. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں یہ نبی کو تو ہم نے طاقتیں عطا کی ہیں مگر یہ تمہیں درس دے رہے ہیں کہ تم نے صبر کرنا ہے, ہاتھ نہیں پھیلانا, شکر کرنا ہے. جب نعمت ملے تو شکر ادا کرنا ہے. جب شکر اور صبر کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں گے تو نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی, نہ جو آپ نے کہا نا جیلیسی نہیں ہوگی. یہ جیلیسی ہونا ایمان کی کمزوری ہے. انسان, علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اپنی ترقی کو نہ دیکھے, جب وہ دیکھ رہا ہو تو اپنی تنزلی کی طرف دیکھے کہ وہ دیکھو فٹ پاتھ پہ ایک شخص بیٹھا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے موٹر سائیکل تو دی ہے, کار والا اس موٹر سائیکل والے کو دیکھے کہ اس کو اللہ نے موٹر سائیکل دی, مجھے اللہ نے کار عطا فرمائی, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. تو جب شکر اور صبر کو ہم اپنا لیں گے تو امید یہ ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی, پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جس شخص کے پاس صبر اور شکر یہ دولت نہیں ہوتی ہے نا مدثر بھائی, وہ شخص گناہوں میں بھی زیادہ گرفتار ہوتا ہے. بے شک, کیونکہ انسان جب پریشان ہو جاتا ہے نا, جب انسان اپنی ذات سے اور بے صبری اور بے شکری کا, ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ نفس کا کھلونا بن جاتا ہے, وہ شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے. پھر شیطان اسے غصہ بھی دلاتا ہے, اسے نفسانی خواہشات میں مبتلا کرتا ہے. تو صبر اور شکر چھوڑنے میں, صبر اور شکر چھوڑنے کا گناہ تو ہے ہی, اس گناہ کے سبب ہم دیگر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں, وہ بھی اسی کے سبب گناہ میں گویا ہم پڑ جاتے ہیں, وہ اسی کی نحوست کا سبب بن جاتے ہیں. تو صبر اور شکر ایسی نعمتیں ہیں کہ حضرت عمر کی بات کی طرف آؤں گا, فرمایا آدھا ایمان صبر میں ہے, آدھا ایمان شکر میں ہے. صبر اپنا لو گے تو اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا, شکر کرو گے تو اللہ اور عطا فرمائے گا. بہت ہی اچھی بات فرمائی ناظرین. جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب نے ایمان کی حلاوت کو زندہ کیا, صبر اور شکر کے اوپر بہترین بیان فرما رہے ہیں حضرت. اور وہ لوگ یقیناً خسارے کے اندر ہیں جنہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا, کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو آج ہمیں اور آپ کو نوازا ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. آپ صحت مند ہیں تو لوگ بیمار ہیں, آپ گاڑی میں ہیں تو لوگ موٹر سائیکل پر ہیں, آپ موٹر سائیکل پر ہیں تو لوگ سائیکل میں ہیں, آپ سائیکل پر ہیں تو لوگ پیدل ہیں, آپ پیدل ہیں تو لوگوں کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں. کوئی دیکھنے سے قاصر, کوئی سننے سے قاصر, کوئی کہنے سے قاصر, کوئی سمجھنے سے قاصر, کوئی دیوانہ ہے, کوئی مستانہ ہے, کوئی نابینا ہے. یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں, نعمتیں ہیں, اللہ نے ہمیں عطا کی. اللہ ہم بصدق دل سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے بہت کرم ہیں, بہت نعمتیں ہیں, بہت رحمتیں ہیں. ناظرین اس وقت چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف, پھر آئیں گے بریک کے بعد. اس کے بعد لیں گے قصیدہ بردہ شریف سنائیں گے آج ہمیں جناب ہمارے بھائی حافظ حامد رضا صاحب. کہیں مت جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. جی ناظرین اکرام, ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ. بہت اچھا بیان فرما رہے تھے صبر اور شکر کے اوپر جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. ان سے ایک سوال کریں گے, اس کے بعد پھر لیں گے قصیدہ بردہ شریف. مجھے یقین ہے کہ منتظرین ہیں پاکستان سے باہر اور کراچی میں لوگ سننے کے لیے جناب حافظ حامد رضا صاحب کو یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پرمسرت ہو جاتے ہیں, پرمنور ہو جاتے ہیں, ہمارے کانوں میں ایسا رس گھولتے ہیں جناب. لیکن حضرت آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ انسان کو صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے, جو ناشکرا ہوگا وہ خسارے میں ہوگا. کیا اس کے متعلق تھوڑا سا آپ اور بیان فرما دیجئے؟ آپ اتنا روح پرور بیان کر رہے ہیں کہ میں بار بار آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوتا رہے. رمضان شریف کا مہینہ ہے, لوگ صبر سے کام نہیں لیتے, لوگ جلدی سے آپ سمجھیں کہ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی طرف چلے جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ساری زندگی کے رشتوں کو ختم کر دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ حقوق العباد کی بڑی تلافی ہو رہی ہے یہاں پر. آپ سمجھیں کہ لوگ جب صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑتے ہیں تو نہ صرف اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں بلکہ حقوق العباد جو ہیں ان کی بڑی پاداشی ہوتی ہے. اس کے اندر کیا بیان فرمائیں گے اس میں متعلق آپ؟ جی مدثر بھائی, بات اس میں یہ ہے نا کہ وہی بنیادی بات ہے کہ ہم اگر قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنا شروع کریں اور اپنی روزی روٹی میں یعنی جو ہمارا کھانا پینے کا معاملات ہیں اس میں حلال کو اور طیب کو
طیب ہونا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں شرطیں ذکر فرمائی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اور دوسری جگہ پر فرمایا کلوا من طیبات ما جو ہم نے حلال کیا تمہارے لیے اس میں سے پاک کھاؤ. تو دو شرطیں اللہ تعالیٰ نے رزق کی بیان فرمائی، ایک حلال اور ایک طیب. ایک تو کھانے پینے کے حوالے سے ہم جو ہے اپنی خیال رکھیں، کیونکہ جب ہم اپنی ذات میں اپنے جسم کے اندر اپنے معدے تک کوئی غلط چیز کوئی حرام چیز اتارتے ہیں نا تو اس کے اثرات یہی ظاہر ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں باغی ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہم باغی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں شکر کی توفیق بھی نہیں ملتی، پھر ہمیں صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. ایک یہاں پر سورۃ العصر کا میں ذکر کروں گا. یہ ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخی جملہ فرماتے ہیں. تاریخی جملہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین اگر پورا قرآن نہ بھی اتارتا نا، صرف یہ سورت اتارتا تو یہ سورت ہی صرف کافی تھی. یہ سورت ہی تعلیم و تربیت کے لیے کافی تھی. وہ کیا ہے؟ فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. میں دیکھ رہا تھا آپ بار بار خسارے کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے. پھر خسارے سے نکلا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں تو ایمان والے تو الحمدللہ ہم ہیں، اور نیک عمل بھی گاہے بگاہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز ارشاد فرمائی نا، فرمایا ایمان والوں کی شان جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، خسارے سے بچنے والے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وتواصوا بالصبر، جو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. دیکھیں اسلام ہمارا کیسا بہترین دین ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی جزاک اللہ. تک ان کو حق ادا بھی کرتے ہیں. حق کی وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں اور پھر صبر کی وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں. دیکھیں مدثر بھائی، جب ہمارے ہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہمیں اعادت کی سنت بتائی گئی کہ اس کے پاس جا کر اعادت کریں. اعادت کیا ہے؟ اس کو صبر کی تلقین کرنا کہ میرے بھائی تو صبر کر، اللہ تعالیٰ تیرے کو شفا عطا فرمائے گا. اور ہم تعزیت کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اسلام نے وہاں تعزیت کا درس دیا. اس میں کیا ہے؟ وہاں بھی ہم جا کر صبر ہی کی تلقین کرتے ہیں. وہاں جا کر ہم نے کچھ اور نہیں کرنا. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کروں گا. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ آج کل جو ہے نا ہماری جو ینگ جنریشن ہے مدثر بھائی، وہ پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے یا کسی کے ہاں کوئی نقصان ہوتا ہے، خاص کر فوتگیوں میں، تو وہ اس ماحول کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس فوتگی کے ماحول کو بھی گناہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو موبائل میں یا مختلف گانوں میں، فلموں میں، اس نیت کے ساتھ، ہمارا مسلمان بھائی اس نیت کے ساتھ اس کو مشغول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو اس کا دل بہل جائے گا. او میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات یہ ہیں وتواصوا بالصبر، تو صبر کی تلقین کر. صبر کی تلقین کرے گا، اللہ رب العالمین تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے دل میں تاثیر بن کے اتار دے گا. یہ کون سا نیا ہم نے طرز اپنا لیا ہے اپنے ذہن سے. وہی بات جب ہم عقل کی پاداش میں جائیں گے نا تو عقل کو، تو شاعر نے کہا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو تنقید کا غلام ہے. عقل تو آپ کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ کو شریعت مطہرہ کی جو باغ ہے، شریعت مطہرہ کی جو رسی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو پھر آپ کو صبر بھی نصیب ہوگا، شکر کی نصیب ہوگا. اگر ایک بندہ، میں خلاصہ کرتا ہوں، اگر ایک بندہ صبر اور شکر نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا. بے شک نقصان اٹھائے گا، خسارے میں جائے گا. تو وہ کون سا سمجھدار انسان ہے کہ جو نقصان کے لیے تیار ہو؟ فائدے کے راستے یہ ہیں کہ انسان صبر کرے اور شکر کرے. جی ناظرین، صبر اور شکر پر بہترین بیان فرما رہے تھے جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. میں آپ کا میزبان مدثر فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. جناب مجھے اجازت دیجئے، ہم چلیں گے جناب حافظ حامد رضا صاحب کی طرف، وہ پڑھیں گے قصیدہ بردہ شریف. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مدثر فاروقی کو دیجئے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام میں نئے پینل، نئے قراء کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں
صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دیے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، سڈا عشق بھی تو سڈی جان بھی تو، سڈا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، میں مکدی کل مکا دے با، سڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شانا کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.